السلام علیکم، ہیڈ لائنز آپ جان چکے۔ بلیٹن کے آغاز میں بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف اور ایم ڈی آئی ایم ایف کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، جس میں آئی ایم ایف پروگرام کے حوالے سے امور پر گفتگو کی گئی۔ ایم ڈی آئی ایم ایف کا وزیر اعظم کی پروگرام مکمل کرنے سے متعلق کوششوں کا اعتراف۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی کہ پروگرام کے نکات پر ہم آہنگی آئندہ 1-2 دن میں فیصلہ کن شکل اختیار کرے گی۔ وزیر اعظم کا معاشی صورتحال کی بہتری کے اہداف مشترکہ کوششوں سے حاصل کرنے کے عزم کا اعادہ۔ ایم ڈی آئی ایم ایف نے کہا کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کی بہتری چاہتے ہیں۔ گزشتہ چند روز میں پاکستان نے قرض پروگرام بحالی کی کوششیں کی ہیں۔ آئی ایم ایف مشن چیف کہتی ہیں کہ پاکستان نے آئی ایم ایف شرائط کے مطابق اقدامات کیے ہیں۔ پاکستان نے حالیہ بجٹ میں ٹیکس نیٹ کو وسیع کرنے کے لیے اقدامات کیے۔ فارن ایکسچینج مارکیٹ کو مزید فعال کیا گیا ہے۔ پالیسی ریٹ کو مہنگائی کے مطابق بڑھایا گیا ہے۔ بیلنس آف پیمنٹ کے دباؤ کو کم کرنے کے بھی اقدامات کیے گئے ہیں۔ سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی حکمران جماعتوں پر کڑی تنقید۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون حصول اقتدار کے لیے دبئی میں بیٹھے ہیں۔ وزارت عظمیٰ کے لیے بھاگ دوڑ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج یا کل میں آئی ایم ایف کا پول کھلنے والا ہے۔ اسحاق ڈار کو آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ دبئی کی بیٹھک کا بڑا چرچا ہے، شخصیات کا اجتماع ہے اور نظریات کا جنازہ ہے۔ حیران کن بات یہ ہے کہ دبئی کی بیٹھک میں ایسی شخصیات موجود ہیں جو وزارت عظمیٰ کی خواہش مند ہیں۔ اگر پیپلز پارٹی کا آپ ایگزامن کیجئے تو آصف علی زرداری خواہش مند ہیں، بلاول خواہش مند ہیں۔ اگر مسلم لیگ نون پر نظر دوڑائیں تو نواز شریف صاحب وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہیں، مریم صاحبہ وزارت عظمیٰ کی دوڑ میں ہے۔ کوئی پاکستانی قوم کو اس مایوسی سے نکالنے کے لیے نہ منصوبہ بندی کر رہا ہے نہ صف بندی کر رہا ہے۔ ہاں، صف بندی ہو رہی ہے تو حصول اقتدار کی صف بندی ہو رہی ہے، پاکستان کو اس دلدل سے نکالنے کی منصوبہ بندی نہیں ہو رہی۔ آگے بڑھتے بات کریں گے فوجی عدالتوں میں سویلینز کا ٹرائل روکنے کی استدعا مسترد۔ فوج کے زیر حراست 102 افراد کی فہرست سپریم کورٹ میں پیش کر دی گئی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ عید پر ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون حراست میں ہے۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں شہریوں کے ٹرائل کے خلاف درخواست کی سماعت۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے درخواستوں پر سماعت کی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل عزیز بھنڈاری نے دلائل دیے کہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، میرے دلائل صرف سویلین کے ملٹری ٹرائل کے خلاف ہوں گے۔ فوجیوں کے خلاف ٹرائل کے معاملے سے میرا کوئی لینا دینا نہیں۔ پارلیمنٹ بھی آئینی ترمیم کے بغیر سویلین کے ٹرائل کی اجازت نہیں دے سکتا۔ 21ویں ترمیم میں یہ اصول طے کر لیا گیا کہ سویلین کے ٹرائل کے لیے آئینی ترمیم درکار ہے۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ میں بھی اپنے بیان پر قائم ہوں، ملٹری کسٹڈی میں 102 افراد کا کوئی ٹرائل نہیں ہو رہا۔ دوران سماعت جسٹس عائشہ ملک نے استفسار کیا، کیسے تعین ہوگا کہ ملزمان کا عام عدالتوں میں ٹرائل ہوگا یا ملٹری کورٹس میں؟ جسٹس منیب اختر نے کہا کہ اگر ایک شخص پر آرمی ایکٹ کے تحت چارج ہی نہیں تو اس کے خلاف فوج تحقیقات بھی کیسے کر سکتی ہے؟ جب کوئی آرمی ایکٹ کے دائرے میں آتا ہی نہیں تو اس شخص کے خلاف کارروائی کیسے ہو سکتی ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، سمجھ سے باہر ہے کہ جب کسی کے خلاف ثبوت نہیں تو فوج اسے گرفتار کیسے کر سکتی ہے؟ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا، اب تک کے ریکارڈ کے مطابق تو گرفتار افراد کے خلاف کوئی چارج نہیں، چارج کے بغیر کیسے کسی کو فوجی تحویل میں رکھا جا سکتا ہے؟ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، اگر کوئی پیش رفت ہوتی تو مجھے اگلے ہفتے میں آگاہ کریں گے۔ بعد ازاں کیس کی سماعت عید کے بعد تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف کیس، سپریم کورٹ نے 4 صفحات پر مشتمل تحریری حکم نامہ جاری کر دیا ہے۔ حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ اٹارنی جنرل نے فوج کی تحویل میں موجود 102 افراد کی تفصیل عدالت میں پیش کر دی ہے۔ اٹارنی جنرل نے یقین دہانی کرائی ہے کہ زیر حراست 102 افراد میں سے کسی کو سزائے موت یا عمر قید کی سزا نہیں دی جائے گی۔ حکم نامے میں بتایا گیا کہ کوئی صحافی اور وکیل فوج کی حراست میں نہیں۔ آرمی کی زیر حراست ملزموں کا کیس تفتیش کے مرحلے میں ہے۔ آرمی کی زیر حراست ملزموں کا ابھی ٹرائل شروع نہیں ہوا۔ ٹرائل شروع ہونے سے پہلے تفتیش کی کاپیاں ملزمان کے وکلاء کو فراہم کی جائیں گی۔
سویلینز کے ملٹری ٹرائل کے خلاف درخواستوں کی سماعت کرنے والے بینچ پر وفاقی حکومت کے اعتراضات کا معاملہ جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے بینچ پر اعتراضات کے حوالے سے اپنا نوٹ جاری کر دیا۔ اپنے نوٹ میں جسٹس یحییٰ خان آفریدی نے چیف جسٹس سے فل کوڈ بنانے کی استدعا کی اور اس میں لکھا کہ چیف جسٹس کو بینچ کی دوبارہ تشکیل بارے غور کرنا چاہیے۔ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے مقدمات فل کورٹ بھیجوائے جائیں۔ سنجیدہ بات یہ ہے کہ بینچ کی تشکیل پر بینچ ممبران کو ہی اعتراض ہے۔ موجودہ ماحول میں بینچ کے حوالے سے ہونے والی سیاسی باتیں دلچسپ ہیں۔ حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا، روح پرور مناظر، ہر طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں۔ حجاج کرام عرفہ کے بعد مزدلفہ میں جمع۔ مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیتے ہوئے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر یوسف بن محمد نے کہا کہ مسلمان تفرقے میں نہ پڑیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، نفرت کا پیغام نہ پھیلائیں، معاشرے میں اختلافات کو ختم کریں، امت مسلمہ آپس میں جڑ جائے۔ اور ناظرین آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے لاہور کے کلمہ چوک انڈر پاس میں پانی کیوں کھڑا ہوا۔ کلمہ چوک انڈر پاس پر لگنے والے چاروں پمپس خراب ہونے کا انکشاف۔ PNN کی خبر پر کمشنر لاہور نے نوٹس لے کر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی۔ ذمہ داروں کا تعین کر کے رپورٹ وزیر اعظم کو ارسال کی جائے گی۔ تفصیلات رانا وحید کی اس رپورٹ میں۔ لاہور کے کلمہ چوک ری ماڈلنگ منصوبے کو مکمل ہوئے 2 ماہ گزر گئے۔ CBD حکام کی پھرتیاں، ٹریفک کے لیے انڈر پاس کھول دیا لیکن آبی نکاس کے لیے کسی نے پمپ چیک نہ کیے۔ گزشتہ روز بارش سے کارکردگی کا پول کھل گیا۔ ذرائع کے مطابق انڈر پاس میں 4 عارضی پمپ لگائے گئے، چاروں ہی خراب نکلے۔ کلمہ انڈر پاس میں لگے پمپس بارشی پانی کے نکاس کے لیے ناکافی تھے، جس کے باعث آبی نکاس کے لیے عارضی بندوبست کیا گیا۔ انڈر پاس میں 3 فٹ تک پانی جمع ہوا۔ انڈر پاس کو کلیئر کرنے میں 15 گھنٹے لگے۔ CBD انتظامیہ کو پانی کے نکاس کے لیے عارضی پمپ لگانے پڑے۔ پانی زیادہ جمع ہونے سے پمپ میں تکنیکی خرابی۔ CBD کے مطابق خراب ہونے والے پمپس کی مرمت کر دی ہے۔ 4 پمپ فعال کر دیے گئے ہیں۔ دوسری جانب واسا لاہور کا کہنا ہے کہ منصوبہ CBD نے مکمل کیا اور آبی نکاس کا بندوبست بھی CBD کی ذمہ داری ہے۔ PNN پر حقائق پر مبنی خبر نشر ہونے پر کمشنر لاہور نے نوٹس لیا۔ پانی جمع ہونے کے متعلق فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی۔ کمیٹی 7 روز میں حقائق کی روشنی میں ذمہ داروں کا تعین کرے گی۔ کمشنر لاہور رپورٹ نگران وزیر اعلیٰ کو ارسال کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عید قرباں پر متوقع پری مونسون بارشوں کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ لاہور میں حالیہ بارشوں پر نکاسی آب کا بروقت انتظام نہ ہونے پر اظہار برہمی۔ ناقص کارکردگی پر انکوائری اور ذمہ داروں کے تعین کی ہدایت کر دی۔ کہتے ہیں کہ متعلقہ اداروں کی سستی نے شہریوں کو مشکلات سے دوچار کیا۔ آئندہ متوقع بارشوں سے پیدا ہونے والی صورتحال کے لیے مکمل تیاری کی جائے۔ میئر کراچی نے شہر میں پانی کی قلت پر آواز اٹھا دی۔ مرتضی وہاب کہتے ہیں کراچی میں پانی کا مسئلہ حل کرنے کا کسی نے نہیں سوچا۔ وفاق سے کہیں گے کراچی کے پانی میں اضافہ کیا جائے۔ کراچی میں پانی کی منصفانہ تقسیم نہ ہوئی تو یہ مسئلہ برقرار رہے گا۔ K4 منصوبے کی لاگت اس وقت 125 ارب روپے ہے، لیکن منصوبے کے لیے صرف 15 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ چل رہا ہے اس وقت، پیسے اویلیبل ہیں، کام مکمل ہوگا۔ اس کے بعد میں آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں انشاءاللہ بارشوں کا فیز نکل جائے کہ کام کو بھی کمپلیٹ کریں گے۔ کام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد اس کو بیوٹیفائی بھی کریں گے اور پھر کوئی ایسا وایا میڈیا میں بنانا چاہوں گا اسٹیٹ بینک کے ساتھ اور تمام بینکس کے ساتھ بیٹھ کے کہ اس کو ہم مینٹین اس طریقے سے کریں تاکہ چیزوں کو پراپرلی لک آفٹر کیا جا سکے۔ تو پہلا چیلنج جو اپنے لیے رکھا ہے وہ یہ رکھا ہے، کوشش ہوگی کہ میکزیمم آؤٹ پٹ دے سکیں۔ لوگ دیکھیں گے، میں یہ نہیں کہتا آئیڈیل سچویشن ہوگی، میں یہ نہیں کہتا کہ میرے ہوتے ہوئے تمام چیزیں بالکل فینٹاسٹک ہو جائیں گی، لیکن ہاں میں خود گراؤنڈ پر موجود ہوں گا، ہماری ٹیم موجود ہوگی، ڈپٹی میئر صاحب موجود ہوں گے۔